اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے چرواہے اور فرشتے۔ اس سے پہلے مقدسہ مریم اور فرشتہ تھا، پھر اس کے بعد مقدس یوسف اور فرشتے، پھر اس کے بعد اب گڈریے اور کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتوں کا بڑا کام رہا یسوع کی پیدائش کے موقع پر۔ فرشتوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، کبھی جبرائیل مریم کے پاس ہے، کبھی یوسف کے پاس ہے، کبھی کدھر ہے، کبھی کدھر ہے، فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ لاسٹ میسج میں بھی میں نے بتایا کہ بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، مقدس ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس طرح زمین اور آسمان پر ہلچل کسی کے لیے نہیں مچی۔ واحد ایسی ذات الہی جو یسوع مسیح ہیں، ان کے لیے آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ لکھا اسی علاقہ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اسی علاقہ میں، جس علاقہ میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاباش، جس علاقہ میں خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہوا، اسی علاقہ میں، اسی سراؤنڈنگ میں، اسی ایریا میں کچھ چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں اور آپ چرچ کے اندر ہیں اور باہر ہماری نگہبانی حفاظت کے لیے کون ہے؟ پولیس، سیکیورٹی، سرکاری پولیس بھی، اور ہمارے اپنے چرچ کے سیکیورٹی اہلکار بھی باہر موجود ہیں، اور بالکل باہر بھی میدان ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی سما ہے جو چرچ کے اندر، بائبل مقدس کے اندر چرچ میں ہم سن رہے ہیں کہ رات کو میدان میں وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، چرواہے۔ میں اور آپ بڑی تسلی سے، اطمینان سے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں کہ باہر کون موجود ہے؟ سیکیورٹی، پولیس اہلکار موجود ہے۔ وہ صرف ادھر موجود نہیں ہے بلکہ جتنے بھی آج چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں وہ سب جگہ موجود ہے۔ اور میں نے وزٹ کیا، بھی میں باہر کسی کام سے گیا تھا 9 بجے کے قریب، انہوں نے صرف چرچ کے آگے نہیں وہ بیٹھے ہوئے 2-2 4-4 5-5 پولیس والے، بلکہ انہوں نے پورے اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، صرف چرچ کا۔ یہ انہوں نے جال بچھایا ہوا اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کر کے بھاگنا چاہے کسی طرف تو وہ بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ چاروں اطراف پر کیا ہے؟ پولیس ہے۔ وہ جدھر بھی جائے گا نکل کر سامنے اسے پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رات کے وقت وہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے تاکہ ہم تسلی سے اپنے خداوند کی کیا کر سکے؟ عبادت کر سکے۔ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور اور نزدیک سے آئے ہیں چرچ میں تاکہ ہم مل کر خداوند کی عبادت کر سکیں۔ اسی طرح چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر، آپ کو پتہ ہے جو چرواہے ہوتے ہیں جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جن کے پاس سینکڑوں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اور وہ آگے آگے جاتے ہیں، بھیڑیں ان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ ایک چرواہا 1-2 آگے ہوتے ہیں، 1-2 پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، وہ گلے میں سے جیسی ادھر ادھر ہوتی ہیں بھیڑیں تو وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ہانکتا ہے، مارتا ہے کہ کس میں رہو؟ کٹھے رہو، گلہ کے اندر ہی رہو، اور وہ یہ چرواہے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور لکھا رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور لکھا خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیسا سما ہوگا کہ فرشتہ ہی زمین پر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ادھر ابھی فرشتہ ہو جائے تو کہیں بھی ہوش ہو جانا ہے، فرشتہ آ جائے نا، کئی کمزور دل والوں نے ویسے بھی ہوش ہو جانا ہے، تو کئیوں نے جو تگڑے ہوں گے ذرا وہ دیکھیں گے لیکن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، فرشتے کو بھی دیکھنا بڑا مشکل ہے، نور ہوتا ہے
اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے فرشتے کا. بہرحال فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, روبرو, فیس ٹو فیس, فزیکلی جواہوں کے پاس, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا سین یا کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے. لکھا ہے کہ اچانک یکا یک فرشتہ کھڑا ہوا. میں نے فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت. خوف زدہ ہو گئے. رات کا وقت ہے, اب فرشتہ انہیں تسلی دے رہا ہے, اور کیا کہا ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. آج کا جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے بشارت دینا. یہ بڑا اہم کام ہے بشارت دینا. فرشتہ آسمان سے اترا زمین پر بشارت دینے کے لیے چرواہوں کو, گڈریوں کو, ان کے ڈر کو, خوف کو ختم کیا کہ ڈرو مت. آج فرشتہ نہیں اترے گا اب بشارت دینے کے لیے. اب جو فرشتے کی رسپانسبلٹی تھی بشارت دینے کی, وہ خداوند نے اب کن کو دے دیا؟ اپنے خادموں کو, کلیسیا کو, شاگردوں کو, کہ جو ڈرے ہوئے ہیں, شرمے ہوئے ہیں, خوف میں ہیں. اب مجھے اور آپ کو وہاں پر جانا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے ڈرو مت, اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں. اب یہ غیر قوم کی میں بات کر رہا ہوں. اپنوں کو تو پتہ لگ چکا ہے, چرچز کے اندر ٹی وی چینلز ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اب ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن تک ابھی پیغام نہیں پہنچا اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو کر خوف زدہ ہے. اب جانا ہے اور فرشتے کی طرح کہنا ہے ڈرو مت, ہمارے پاس تمہارے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے. اور کہیں کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, خوشی کا پیغام دیتا ہوں. مسیحیوں کے پاس خوشی کا پیغام ہے. اس کائنات دنیا کے اندر آپ دیکھیں افراتفری ہے, کسی کے پاس کوئی گڈ نیوز نہیں ہے, لیکن مسیحیوں کے پاس گڈ نیوز ہے. آپ کو پتا جب ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں تو اس کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے گڈ نیوز فیسٹیول. آپ قوموں کی اسٹڈی کریں, دیکھیں وہ کیسے کیسے اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے اور کیسے کیسے نجات تک یا آسمان تک پہنچنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ جب ان کے طور طریقے دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ خوشی کی خبر ہے, گڈ نیوز ہے. یسوع مسیح نے انجیل مقدس کے اندر مرکز 16 باب میں کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, یعنی خوشخبری کی منادی کرو, خوشخبری کا اشتہار دو, لوگوں کو خوشی کی بشارت دو. جس طرح سے فرشتہ اترا اور اس نے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی, یہ صرف خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ لکھا ہے بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, پیغام دیتا ہوں. اور وہ کیا تھا؟ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. پریز گاڈ. یہ پیغام بڑا ہے, یہ نجات کا, مکتی کا, رہائی کا پیغام جو چرنی کے اندر دیا گیا, جو مقدسہ مریم, مقدس یوسف, چرواہوں, گڈریوں تک پہنچایا گیا, یہ بڑا پیغام ہے. اور یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں, جو یوحنا 3:16 میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی, یہ پیغام تمام دنیا کے لیے ہے. مسیح کی ولادت پوری کائنات ساری امت کے واسطے ہے. مسیح کا جنم تمام دنیا کے لیے ہوا, مسیح کا
زمین پر آنا پوری کائنات ہر فرد بشر ہر اہل زمین کے لیے ہے، نہ صرف ایک امت کے لیے بلکہ سب کے لیے۔ اور یہ فرشتے نے کہا کہ وہ کیا ہوگی، یہ ساری امت کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے، آل اوور دا ورلڈ، یہ سب کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں، کس کے شہر میں؟ داؤد کے شہر۔ مقدس داؤد کا شہر بھی بیت لحم میں تھا، اس کا گھر، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور لکھا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے۔ نشان بہت ضروری ہے۔ جب آپ پرانے عہد نامے کو پڑھے تو وہاں پر انبیاء کرام نے خداوند سے نشان مانگے تھے کہ ہمیں نشان دے۔ کون؟ بنی اسرائیل نے نشان مانگے جب مصر کی غلامی سے نکالا گیا۔ اب یہی بات وہ فرشتہ بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں نشان کیا ہوگا جب تم ادھر جاؤ گے تو۔ اب سنیں، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، یہ نشان ہے۔ بچے کو کس میں؟ کپڑے میں۔ یہ کپڑا کوئی عام کپڑا نہیں تھا، یہ بھی سنیے گا، غور فرمائیں۔ یہ ایک اسپیشل کپڑا تھا جس کے اوپر قوم بنی اسرائیل کا جو فلیگ ہے، سٹار بلو کلر کا، بلو اور وائٹ کلر کا کپڑا جو تھا، اس میں خداوند یسوع مسیح کو لپیٹا ہوا تھا، جو قوم بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتا تھا۔ اور کہا کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اب توجہ فرمائیں، میدان کے اندر کیسا ماحول بن گیا۔ اس میدان میں خوف تھا، ڈر تھا، ایک ویران جگہ تھی، بھیڑ بکریاں تھی، اسمیل بھی تھی۔ لیکن اسی اسمیل والی جگہ پر کون آیا؟ فرشتہ آ گیا، اور فرشتے نے آ کر یہ پیغام دیا۔ اور جب فرشتے کی بات ختم ہوئی کہ چرنی میں پڑا ہوا، کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا پاؤ گے، تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یکا یک، میں تو جب امیجن کرتا ہوں نا اس منظر کو کہ میدان ہے، فرشتے ہیں، گڈریے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، بہت زیادہ فرشتہ وہاں پر موجود ہے، نور ہی نور ہوگا اس میدان میں، اور گفتگو ہو رہی ہے گڈریوں کے ساتھ، تو پھر خدا نے پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ آگے بڑھیں، آپ کو پتا ہے اب چرواہے کون ہیں؟ خادمین۔ اب چرواہے کون ہیں؟ اب فرشتے نے، وہ جو رات کے میدان میں چرواہے ابھی بھی بیٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں، اب فرشتے نے ادھر نہیں آنا کہ جاؤ بھی منجی پیدا ہو گیا، نو، اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب جو فرشتوں نے آنا ہے وہ کن کے پاس؟ چرواہوں کے پاس، خدا کے جو خادم ہے۔ اب مجھے، میرے سمیت، اب خادموں کو رات کے پہروں میں جاگنے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی بھیڑوں کے لیے گلہ بانی جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ پھر فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور خدا کا پیغام ان کو دیں گے۔ اب چرواہے خدا کے خادم ہیں جو اپنی، جنہیں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنی ہے، اپنی بھیڑوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اپنی بھیڑوں کے لیے انہیں قربانی بھی دینی ہے، اپنی بھیڑوں کے لیے انہیں آنس خدا کرے کہ اس کرسمس اور آنے والے نئے سال پر جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کے لیے رات کو جاگے، دعا کریں ان کی روحانی برکت کے لیے۔ تو پھر جب وہ رات کو جا کر دعا کریں گے، ٹھہریں گے دعاؤں میں، تو فرشتے آئیں گے پھر ان کے پاس، اور وہ انہیں خداوند کا پیغام دیں گے۔ جب یہ باتیں ہوئی تو لکھا ہے کہ یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ، اسی فرشتہ کے ساتھ اب کیا ہونے لگا ہے؟ آسمانی لشکر۔ آپ غور سے اس پیغام کو سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ خوشی سے بھر جائیں گے، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ میرے یسوع کی آمد واقعی آسمانی ہے، وہ آسمان سے آ رہا ہے، انسان بن کر آ رہا ہے،
और फरिश्तों की दौड़े लगी हुई हैं और लिखा आसमानी लश्कर। कौन सा लश्कर? ये तो मुझे यूं लगता है कि जो खुदा के पास फरिश्ते हर वक्त उसको कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, खुदावंद की हर वक्त खड़े होकर हमद करते हैं, उन्हीं में से एक ग्रोह निकला और किधर आ गया? जमीन पर आ गया। और क्या करने लगा कि जक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर क्या करने लगा? आसमानी लश्कर की एक ग्रोह वो खुदा की ग्रोह खुदा की हमद करती। सुनिएगा, ग्रोह जो आसमान से उतरी है वो किसकी हमद कर रही है? खुदा की। और क्या रही है हमद में, गीत में क्या कह रहे हैं जरा सुने। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। ये दो बातें हैं, तो जो सुनिएगा, दो बातें हैं। पहली बात उन्होंने क्या कही है फरिश्तों ने गीत में? आलमे बाला का क्या मतलब है? आसमान पर जहां पर खुदा मौजूद है, जहां पर खुदा का तख्त लगा हुआ है। पहली बात उन्होंने क्या कही फरिश्तों ने, तौली ने, आसमानी लश्कर ने, कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, नंबर एक। नंबर दो, और जमीन पर उन आदमियों में, ये जरा सुनिएगा, ये ऐसी साहित्य को पढ़कर एकदम से आगे निकल जाने वाली कहानी नहीं है, इस पे गौर करें। पहले कहा आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो गीत में। सेकंड, जमीन पर उन आदमियों में, सब आदमियों की बात नहीं हो रही जी। एल्डर से बात, डिकन से बात समझ आ रही है भाइयों? जरा गौर से सुने, मैंने भी कुछ सवाल आपसे पूछने इसी मैसेज में से कि मैंने क्या बोला है। सुने, कहा जमीन पर उन आदमियों से, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। समझ आइए दूसरे पॉइंट की, जिसको समझ आइए वो बताए। जमीन में उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह, इसका क्या मतलब है? दूसरे पॉइंट का आप अपनी बाइबल मुकद्दस को देख सकते हैं, तो जो से इसको गौर से देखें कि इसका क्या मतलब है। और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अब आपने और मैंने ये देखना है कि सीरियोना जिन्ना तो राजी है भी है कि नहीं। खुदा का राजी होना हमसे बहुत जरूरी है, फिर सुलह है। तो राजी कैसे होगा वो? कैसे हम खुदा को राजी कर सकते हैं? उसके बेटे यीशु पर ईमान लाकर, उसके बेटे यीशु के कफारे पर ईमान लाकर, उसके बेटे यीशु के उस मिशन पर ईमान लाकर जो बनी इंसान के लिए लेकर वो जमीन पर आया, वो सुलह करवाने आया। कौन सी सुलह? जो बाग अदन के अंदर नाराजगी हो गई थी। नाराजगी क्यों हुई? नाफरमानी की वजह से। आज भी नाफरमानी की वजह से हो जाते हैं मसाइल। नाफरमानी की वजह से नाराजगी हुई, उस नाराजगी को दूर करने के लिए, सुलह करवाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। अब सुनिएगा आगे 15वीं आयत। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, कैसा मंजर होगा? एक फरिश्ता तो अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। समझ आ रही बात की? फिर जो एक ग्रोह आसमान से यक लश्कर आया, उसको उन्होंने देखा। अब उसी लश्कर को और फरिश्ते को वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो उनके सामने वापस आसमान की तरफ जा रहे हैं। वो आसमानी थे, वो ग्रोह, वो लश्कर, वो फरिश्ता आसमानी था। और मेरा रब का खुदावंद जो चन्नी खुरली में पैदा हुआ वो भी आसमानी था, वो जमीनी नहीं था।
मैं और आप जिसका जन्मदिन मनाने के लिए आज मिडनाइट सर्विस कर रहे हैं, वो आसमानी था, वो आसमानी खुदावंद था, वो आसमान पर रहता था, वो जिंदा था और अज़ल से अब तक बाप के साथ था, वो जमीन पर आया, उसका जन्मदिन है भाई, किसी आम हस्ती का नहीं, बड़ी खासो खास पर्सनैलिटी यीशु मसीह, ये उसका जन्मदिन है। यहां पर क्या लिखा है कि फरिश्ते किधर चले गए? आसमान पर। तो मेरा और आपका यीशु जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो शागिर्दों को बुलाता है और पहाड़ पर गुफ्तगू होती है, तो वो किधर जाता है? किधर गया यीशु मसीह? बोलिए। तो वो कौन सा वाला था, किधर आने वाला था? आसमानी था, आसमान पर चला गया। इस क्रिसमस के मौका पर मिडनाइट सर्विस में जो पैगाम है, फरिश्ता ने, जब बहुत सारे शागिर्द वहां पर मौजूद थे और वो खुदावंद को देख रहे थे, जब खुदावंद आसमान पर चले गए तो एक फरिश्ता फिर वहां पर आ गया, उसने एक मैसेज दिया शागिर्दों को। वो क्या था? कोई बताए इधर से, चले इधर से कोई बताए। जब यीशु चले गए, बदली ने घेर लिया आसमान, तो एक फरिश्ता वहां पर आया और उसने क्या कहा? जिस तरह तुम जाते देखते हो, चले आप पहले बोले। जिस तरह खुदा यीशु मसीह को तुम जाते देखते हो, इसी तरह जब वापस जाएगा। शाबाश। और कौन बता रहा था? यही था शॉर्टकट जी, ए गलीली मर्दो, शाबाश, यही था। फरिश्ते ने क्या कहा? एक वक्त फरिश्ता तब आया जब यीशु का जन्मदिन हुआ, फिर फरिश्ता जब चला गया, यीशु मसीह जब चले गए मिशन पूरा करके, फिर फरिश्ता आ गया और क्या कहा? गलीली मर्दो, इसी यीशु को जिसे तुमने आसमान पर जाते हुए देखा है, इसी तरह फिर से वापस आते हुए देखोगे। इसी विलादतुल मसीह के मौका पर आज रात मैं कलीसिया पाकिस्तान को, हर मसीही को और गैर मसीही को यह पैगाम देता हूं, अगर आप चाहते हैं उसको देखना, तो फिर मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है उसकी दूसरी आमद के लिए, सेकंड कमिंग जो है। असल ये विलादत का पैगाम सेकंड कमिंग का पैगाम है, ये तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल ये पैगाम ये है कि उसने अब दोबारा भी आना है। फरिश्ते ने कहा था इसी तरह आप देखोगे, तो वो कितना जबरदस्त समा होगा कि जब यीशु को आते हुए हम देखेंगे। ये ना समझे कि अही दो तक गोरे होना ही नहीं, अही किंज वेखांगे, अही साडियां ते हड्डियां भी नहीं लभनियां। ये है ना सवाल ज़हन में आता है जी। तो आप देखेंगे भला कैसे। सबसे पहले मुर्दे देखे। शाबाश। पहले तस्रीकियो चौथे बाब में क्या लिखा है? पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे और बाकी जो हम जिंदा होंगे हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। ये वेलकम क्रिसमस तो कर रहे हैं, वेलकम दिसंबर भी हो रहा है, तो वेलकम यीशु भी होगा। सेकंड कमिंग, आमद सानी, दूसरी आमद होने वाली है। मैं भरपूर तौर से आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने मसीह बहन भाइयों को भरपूर कहना चाहता हूं आज रात, और जितने में सुन रहे हैं देख रहे हैं, यीशु आने वाला है। कभी भी ना इस गल नूं कंड पिछे सुटियो या ऐ ना करियो इधरों सुन के तो इधरों कट दियो। यीशु आने वाला है। इस ईद विलादतुल मसीह के मौका पर, इस क्रिसमस के मौका पर मुझे और आपको उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार होना है। जैसे हमने तैयारी की है, कल बड़ी तैयारी होगी, बहुत अच्छी बात है, खुदा आप सबको बरकत दे। उसके साथ रूहानी तैयारी रखें, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को तैयार करें, ताकि हम जब वो आए तो हम तैयार हों और हम उसका क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आइए।